حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ میدان حشر میں، جب میدان حشر بپا ہوگا قیامت کے دن، کوئی بھی بندہ خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا، اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکے گا۔ حدیث کے الفاظ کہ کوئی بھی بندہ اپنے قدموں کو خدا کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا ہے، اجازت ہی نہیں ہوگی ہٹانے کی جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العزت اس سے خود سوال کرے۔ کون سے سوال؟ چند سوالات، اور ان سوال کا جواب ہر ایک کو دے دے۔ اور کیا کیا ہے وہ سوال؟ رب فرمائے گا زندگی دی تھی کیا کرا؟ زندگی اتنی بڑی نعمت دی تمہیں، کیا کیا اس نے؟ کہاں لگا؟ چوری میں، زنا میں، شراب میں، نشے میں، لڑائی جھگڑوں میں، اس کو مارنے میں، اس کو قتل کرنے میں، غبن کرنے میں، کسی کو دھوکہ دینے میں، کسی کو ستانے میں، کسی کو تکلیف دینے میں، حرام کمانے میں، زندگی کو کہاں لگا؟ ساری زندگی کہاں گزری؟ اور پھر جھوٹ بولنے کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ جھوٹ ہم بولنا چاہیں گے، غلط بیانی کرنا چاہیں گے، تب بھی انسان نہیں کر پائے گا۔ آنکھیں خود بیان کریں گی، کان خود بیان کر دے گا، زبان خود بخود سچ بولے گی، ہاتھ خود بخود سچ بولیں گے، کسی کو ستایا ہوگا، کسی غلط جگہ گئے ہوں گے، پیر خود بخود گواہی دیں گے، اعضاء خود بخود ہمارا ایویڈنس بن کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم غلط بیانی، بہانے، یہ ساری چیزیں دنیا میں تو کر سکتے ہیں، خدا کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال ہوگا زندگی میں جو سب سے خوبصورت پیریڈ ہے وہ ہے جوانی، کہ جس میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، خواب ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس جوانی کے دور میں اس نے دین کا، ہدایت کا راستہ اپنایا، نیکی کا راستہ اپنایا یا برائی کا راستہ اپنایا؟ کیونکہ شیطان جو بہکاتا ہے وہ یہی ہے کہ بہکاتا ہے کہ بھئی جوانی ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں مسیح کرنے کے، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا، حج کر آنا، عمرہ کر کے آ جانا اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوا لینا۔ یہ اور اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ جوانی گزرنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی مل ہی جائے گی یا جوانی کے بعد زندگی باقی بھی رہے گی؟ اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ تو جوانی کے بارے میں خاص کر سوال ہونے والا ہے۔ رب کو بڑھاپے کی عبادتیں نہیں پسند ہے اتنی جتنی عبادتیں اس کو جوانی کی پسند ہے۔ جوانی کے حج، جوانی کے عمرے، جوانی کے سجدے، جوانی کی تسبیحات، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ شیطان اکسا رہا ہے، شیطان بلا رہا ہے اور سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، گناہ کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آسان ہے گناہ کرنا بہت، اور مشکل ہے نیکی کرنا بہت۔ تو اگر اس دور میں انسان گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جاتا ہے تو بہت بڑا وہ اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ تو رب اس کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا کہ جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ اس کے بعد سوال ہوگا کہ مال دولت کہاں سے کمائی، ذریعہ کیا تھا، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، موڈ آف دا انکم کیا تھا؟ کاروبار تھا، تجارت تھی، بزنس تھا، جاب تھی، آفس میں تھے، بینک میں تھے، کہاں تھے؟ حلال کے ذریعے تھا، حرام کے ذریعے تھا، دھوکہ دے کر تھا، کسٹمرز کو جھوٹ بول کر تھا، غبن کر کے تھا، کسی کی آنکھوں میں دھوپ جھوٹ کر کے تھا، کس طریقے سے کمانا؟ تو مال کمانا کمال نہیں ہے، مال کو حلال کرانا تھا۔ اور حلال رزق ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو حلال ہے، ہم تو جا کر کے بس جو ہے یہ کام کرتے ہیں، ہمیں اس کی سیلری مل جاتی ہے۔ جو بظاہر حلال نظر آ رہا ہے اس کو بھی اگر ایمانداری سے نہ کیا جائے تو پھر وہاں پر بھی حرام شامل ہوتا ہے۔ یعنی تمہیں اس کام کی محنت مل رہی، اتنے گھنٹے اس طرح سے کام کرنے کا اجر ملتا ہے، اور تم وہاں جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہو، وہاں جا کر کے وقت برباد کرتے ہو، وہاں جا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہو، ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہو، تو پھر تم اپنا رزق حلال نہیں کر رہے ہو بلکہ اس کو حلال طریقے کو بھی حرام کر رہے ہو۔ اس لیے رب اس کا بھی سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا، ایک سوال یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہوگا، چوتھا سوال وہ یہ ہوگا کہ مال کما تو لیا، خرچ کہاں کیا؟
اب حلال طریقے سے کما لیا بہت بڑا کام ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ حلال طریقے سے کما لیا، جھوٹ نہیں بولا، کوئی نقص ہے کسی چیز میں کسی پروڈکٹ میں تو اس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسٹمر کو بتاؤ کہ اس کپڑے میں نقص ہے، یہ کپڑا خراب ہے، یہ مال خراب ہے، اس میں اتنا جو ہے خراب چیز ملی، یعنی کوئی عیب ہے ہماری چیز میں تو سامنے والے کو مبتلا کرو اس چیز پر، یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہے حلال طریقے سے روزی کمانا۔ تو اگر سارے طریقے کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کمانا، لیکن اس پر بھی بس مال کو کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہے۔ اس مال کو صرف اپنے اوپر خرچ کیا، اپنی اولاد پر خرچ کیا، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، مسجدیں بھی بنوائی، مدرسے بھی بنوائے، صدقات بھی دیے، زکوٰۃ بھی دی، اور جو ہے ہر سال اجمیر کے چکر لگتے ہیں، ہر دوسرے سال تیسرے سال عمرے کے چکر لگتے ہیں، لیکن کیا کبھی پڑوسی کی خبر لی ہے؟ پڑوس میں کوئی بیوہ نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے، محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے جس کی اسکول کی فیس بھرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بے سہارا، کوئی بوڑھی، کوئی ضعیفہ موجود ہے جس نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، تم سے سوال کیا تھا لیکن تم نے آناکانی کی تھی۔ تو بے سہارے لوگ تمہارے پاس آس پاس موجود ہیں، غمزدہ لوگ تمہارے آس پاس موجود ہیں، مدد کی جنہیں ضرورت ہے وہ لوگ تمہارے آس پاس موجود ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے کی بجائے دوسری جگہوں پر ایکسٹرا میں ایک ہوتا ہے کہ فرض کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر انسان کو دکھاوے کی جو چاہ لگتی ہے کہ ہم عمرے کو جاتے ہیں، ہم ہر سال عمرے کو جاتے ہیں، ہمارے رمضان مکہ میں ہوتے ہیں، ہمارے رمضان مدینے میں ہوتے ہیں، ہماری عید میلاد النبی مدینے میں ہوتی ہے۔ آج کل یہ جو ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں، ہم جو ہے 12 ربیع الاول پہ اجمیر میں ہوتے ہیں، ہم محرم کے بعد اجمیر میں جاتے ہیں، کوئی کمال نہیں کر رہا، کوئی کمال نہیں کر رہا۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہے اور اس کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کی حالت تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم نے کبھی اس کی خبرداری نہیں کی، کبھی اس کا حال نہیں پوچھا، کبھی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی، ایسے ہی لوگ معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ اسلام میں جو بیلنس کرنا تھا، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ فطرات، یہ اسی لیے تھے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، محلے داروں کا خیال رکھا جائے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں ہماری تو اس لیے امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور غریب مزید غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو بیلنس کروانا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس چیز سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی بڑی بے دلی سے ایک ایک روپے کا حساب لگا کر کے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے۔ زکوٰۃ تو وہ تو فرض چیز ہے، وہ تو اینی ہاؤ نکالنی ہی ہے، وہ تو اپنے ہی مال کو پاک کر رہے ہو زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے کر کے، اپنے زیور کو، اپنی تجارت کو، اپنے اماؤنٹ کو، اپنے کیش کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے صرف زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دے کر کے تو کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ دے کر کے ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ کتنوں کی مدد کرتے ہو، کتنوں کی خبرگیری کرتے ہو، کتنوں کا خیال رکھتے ہو، کتنوں کا سہارا بنتے ہو، کتنوں کی دلجوئی کرتے ہو، پھر یہ اصل چیز ہے۔ تو مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں کیا۔ فضول خرچیاں کرنے والے تو بہت موجود ہیں، بے خرچ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور چلیں اپنے اوپر خرچ کرنے میں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے میں، گھر بار بنانے میں، اچھا پہننے میں، اچھا اوڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حلال رزق ہم نے کمایا ہوا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھا بیوی بچوں پر خرچ کریں، گھر والوں پر، رشتے داروں پر خرچ کریں، لیکن اس میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نکالیں، ایک حصہ اپنے محلے داروں پر بھی نظر ڈالیں، رشتے داروں پر بھی نظر ڈالیں، اپنے آس پڑوس میں بھی نظر ڈالیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ پھر آخری سوال جو ہوگا وہ یہ کہ علم جو سیکھا، جو بھی دین سیکھا، جتنا بھی دین تم نے جانا، اس پر پھر کتنے پر عمل کیا، کتنا سنا، کتنا قرآن سنا، کتنی حدیثیں سنی، کتنا کچھ جانا، اس میں سے کتنے پر عمل کیا، یہ سوال ہے۔ سنتے تو ہم بہت کچھ لیکن عمل کتنے پر کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔
تو یہ سوال ہونے ہیں، قبر کے جو سوال ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، رب کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، وہ تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد حشر میں بھی یہ سوال ہونا ہے۔ یہ سوالوں کے جواب جب تک بندہ خدا کی بارگاہ میں دے نہیں دے گا اور سچ سچ نہیں دے دے گا، قدم ہٹا نہیں سکتا ہے وہاں سے، قدم وہیں جمے رہیں گے، سوالوں کے جواب دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد ہے معاملات، پھر نام اعمال ہے، ترازو ہے، پل صراط ہے، اس کے بعد پھر جو ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔